بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. وعن ابی مسعود عقبۃ بن عمرو الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصدع بما شئت. رواہ الامام البخاری رحمہ اللہ. یہ حدیث نمبر 20 ہے. حضرت ابو مسعود عقبہ ابن عمرو الانصاری البدری، یہ جو ابو مسعود ہے عقبہ ابن عمرو الانصاری البدری، بدری صحابہ میں سے ہے، انصار میں سے، ان سے یہ روایت مروی ہے اور اسے امام بخاری نے اپنی صحیح میں شامل کیا ہے. حضور نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، انبیاء اولین کے کلام میں سے جو چیز لوگوں کو مل گئی ہے، جو لوگوں نے پالی ہے یا جو ان کے پاس محفوظ ہے، ظاہر بات ہے یہ سلسلۃ الذہب ہے انبیاء کرام کا، اور ہم اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں. البتہ ان کی تعلیمات میں ان کو تحریف بھی ہوئی، کچھ وہ نسیان کا جو ہے وہ شکار ہو گئی، لوگوں نے بھلا دیا. بہرحال اس کے کچھ نہ کچھ اثرات، کچھ نہ کچھ اس کے جو ہیں وہ موجود تھے، وہ حکمت کے موتیوں کی طرح سے لوگوں کے اندر مشہور تھے. انہی میں سے ایک یہ موتی ہے جو حضور نے فرمایا کہ جو نبوت اولیٰ کے کلام میں سے جو بات لوگوں کو ملی ہے، لوگوں نے پائی ہے، ان میں سے یہ بھی ہے کہ جب تم حیا کا پردہ اٹھا دو تو پھر جو چاہو کرو. یہ حدیث در حقیقت ایک بہت بڑی نفسیاتی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے. حیا کیا ہے، جس کے بارے میں ایک اور حدیث جو بہت مشہور ہے والحیاء شعبۃ من الایمان. حیا جو ہے وہ ایمان کا ایک شاخ ہے، ایمان کا شعبہ ہے، ایمان کا حصہ ہے. میں اس کی مزید وضاحت کر رہا ہوں کہ یہ زندگی کا جزو لازم ہے، اس لیے کہ حیا اور حیات مادہ ایک ہی ہے. حیات ہا یا اور حیا ہا یا ایک ہی مادہ ہے، حیا کا اور حیات کا. اصل میں جس زمانے میں ہم میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہے تھے، تو جو ہمارا سینٹرل نروس سسٹم ہے، مرکز جو ہے ہمارے اعصاب کا، اس میں برین ہے اور پھر اسپائنل کارڈ ہے، وہ حرام مغز کو جو ریڑھ کی ہڈی میں چل رہا ہے، اور اس میں لیولز ہیں. برین میں سب سے اونچا وہ حصہ ہے جسے سیریبرم کہا جاتا ہے، وہ گرے میٹر ہے کہلاتا ہے، وہ رنگدار سا پیلا سا مادہ ہوتا ہے. پھر اس کے نیچے ایک سفید حصہ ہوتا ہے، وہ کبھی آپ جب برین اور مغز کوٹ کی ڈش بنا کر کھاتے ہیں تو وہ چیزیں نظر آتی ہیں. یہ جو گرے میٹر ہے جو اوپر کا حصہ ہے، یہ ہائیسٹ لیول ہے برین کا، سینٹرل نروس سسٹم کا. اور اس میں جو ہے اس کے مختلف دماغ کے اندر جو ایریاز ہیں وہ منقسم ہیں. دیکھنے کا ایریا ہماری پشت پر ہے، یعنی اصل میں دیکھنا تو ہم سمجھتے ہیں کہ آنکھ نے دیکھا. آنکھ دیکھتی ضرور ہے، انٹرپریٹ نہیں کر سکتی، سمجھ نہیں سکتی، اس لیے کہ یہ تو ایک کیمرے کے مانند ہے.
اس کے سامنے جو کچھ آیا ہے لینس کے سامنے، اس نے اس کی تصویر اتار دی۔ اب اس تصویر کا سمجھنا، اسے انٹرپریٹ کرنا، اس کو انالائز کرنا، اس سے نتیجے نکالنا، یہ آنکھ کا کام نہیں، آنکھ کر ہی نہیں سکتی۔ اس کے لیے خاص ایریا ہے کہ جو اس گرے میٹر کا جو پچھلا حصہ ہے وہاں جا کر انٹرپریٹیشن ہوتی ہے۔ یہ کمپیوٹر کا وہ حصہ جو ہے خاص طور پر ویژن کے لیے مخصوص ہے۔ اسی طرح میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس میں اسپیچ سینٹر سب سے بڑا سینٹر ہے، اس لیے کہ انسان کو دوسرے حیوانات سے ممیز کرنے والی بعض چیزیں شمار کی جاتی ہیں۔ مثلا انسان جو ہے حیوان ناطق ہے، نطق کی صلاحیت اللہ نے اس کو دی ہے، اظہار ما فی الضمیر کر سکتا ہے، دوسرے انسان کی بات سمجھ سکتا ہے۔ تو یہ گویا ایک چیز ہے کہ جو انسان کو حیوانات سے متمیز کرتی ہے۔ لیکن اس کے بھی دو ایریاز ہیں، ایک لیفٹ سائڈ پر، ایک رائٹ سائڈ پر، ہائیسٹ۔ ایک ایریا وہ ہے جو کسی اور کے کلام کو سمجھتا ہے، انٹرپریٹ کرتا ہے، نتیجہ نکالتا ہے، اور ایک ایریا وہ ہے کہ جو خود انسان کے اپنے ما فی الضمیر کو واضح کرتا ہے، بیان کرتا ہے۔ تو یہ دونوں حصے جو اسپیچ سینٹر ہیں۔ لیکن جو ہائیسٹ ایریا ہے اس سیریبرم کا، اسے کہتے ہیں فیئر اینڈ شائنس سینٹر، خوف اور حیا، شائنس، یہ دونوں جو ہیں ہائیسٹ فنکشنز۔ اچھا، اس کو آپ نوٹ کر لیجیے، حیات کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے۔ اس لیے کہ پریزرویشن آف دی سیلف جو ہے وہ سب سے بڑا موٹیو ہے۔ پریزرویشن آف دی سیلف، اپنے آپ کو بچانا، پھر ہے پریزرویشن آف دی اسپیشیز، اپنی نسل کو برقرار رکھنا۔ اس کے لیے آدمی شادیاں کرتا ہے، جو بھی ہے، ایک کنبے کا بوجھ اٹھاتا ہے، اس کے اندر بوجھ جو ہے برداشت کرتا ہے۔ یہ کیوں؟ یہ اس کے انسٹنکٹس میں ہے، پریزرویشن آف دی اسپیشیز۔ لیکن پریزرویشن آف دی سیلف جو ہائیسٹ ہے، اس کے یہ دو فنکشنز ہیں، شائنس اینڈ فیئر۔ خطرہ ہو تو بچاؤ، بھاگو، شیر آ رہا، بھاگو، دوڑو، فلاں، اب یہ فیئر ہے۔ اسی طریقے سے شائنس، حیا، یہ حیا بھی در حقیقت انسان کے برین کے اور سیریبرم کے ہائیسٹ سینٹر میں شامل ہے۔ اس حیا کے بارے میں یوں نوٹ کر لیجئے، بلکہ اس کو ایک اور حقیقت میں چاہتا ہوں کہ واضح ہو جائے۔ شراب کا پہلا اثر کیا ہوتا ہے؟ شراب جو ہے وہ رفتہ برین کے لیولز کو جو ہے ناک آؤٹ کرتی ہے، ایک دم سارے برین کو نہیں۔ ابتدائی حصہ جو ہے اس کا، تھوڑا سی شراب آپ نے پی ہے تو یہ فیئر اینڈ شائنس کے سینٹر ختم ہو جاتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بولڈنس، جرأت، بہادری۔ اب ایک مقرر جو ہے بڑی عمدہ تقریر کرے گا، ورنہ مقرر کو کیا ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ میری تقریر کا کیا اثر لوگ لے رہے ہوں گے، کیا اس کا جو ہے کوئی مذاق اڑا رہا ہوگا دل میں، کچھ اور ہوگا کیا۔ ان کے یہ جو احساسات رہتے ہیں یہ ایک مقرر کو قدم قدم پر روکتے ہیں۔ جب یہ شائنس ختم ہوئی، اب آپ اگر بہت بڑا وکیل ہے تو شراب پی کر جو وہ مقدمے کی پیروی کرے گا وہ بغیر شراب کے نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے لڑنے میں شراب تھوڑی، زیادہ نہیں، جب زیادہ ہو جائے گی تب تو پھر اور لوور سینٹرز میں ڈپریس ہو جائیں گے، پھر وہ ڈپریشن جو ہے نیچے چلی جائے گی۔ لیکن جو پہلا کام ہے یہ فیئر اینڈ شائنس، مقرر اچھی تقریر کرے گا اور شاعر اچھے اشعار کہے گا۔ سارے کے سارے بڑے شاعر جو ہیں وہ شرابی ہوتے تھے، وہ غالب ہو وہ کوئی اور ہو۔ اقبال بھی ابتدائی دور میں تو شراب پیتے تھے۔ جگر تو وہ جگر نے خود جو کہا ہے، سب کو مارا جگر کے شیروں نے اور جگر کو شراب نے مارا۔ تو یہ تو شراب اس کی گھٹی میں تھی۔ لیکن ایک وقت آیا ہے، موت سے پہلے، کافی پہلے تائب ہوئے، اور توبہ کرنے کے بعد پھر جو شاعری انہوں نے کی ہے وہ بڑی نفیس اور بڑی ایک روحانی ڈائمنشن اس میں تھی۔ بہرحال یہ اس کا موقع نہیں ہے، لیکن یہ کہ غزلیں ان کی جو مشہور ہیں وہ تو وہی ہے جو شراب نوشی کے دور کی۔ تو اس لیے مقرر اچھی تقریر کرے گا، وکیل اچھے آرگومنٹ دے گا، شاعر اچھی شاعری کرے گا، اس لیے کہ وہ فیئر، اب آڈینس کا فیئر نہیں رہا اس، اب شائنس نہیں رہی کہ کیا لوگ سمجھیں گے، کیا میری بات پہ ہنس پڑیں گے، کیا کریں گے، ہنسے، وہ چلا جاتا ہے۔
تو اس اعتبار سے یہ جو شائنس ہے حیا، جو حضور نے فرمایا حیا و شعبۃ من الایمان، میں نے آپ کو بتایا کہ در حقیقت یہ حیات کا جزو لازم ہے۔ انسان اپنی حیات کو بچانے کے لیے بھی، پریزرویشن آف دی سیلف کے لیے بھی، یہ جو میکینزم ہے شائنس اینڈ فیئر، ان کا استعمال کرتا ہے۔ اب یہ جو مادہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تخلیق ہے، یہ عورت میں زیادہ رکھا ہے مرد کی نسبت۔ مرد اپنے جو فنکشن اسے دیے گئے ہیں اس کی روح سے وہ ایکٹیو ہوتا ہے، وہ ایڈوانس کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ عورت گریز کرتی ہے، اور عورت کے نسوانی حسن کا یہ بڑا معاملہ ہے کہ وہ گریز کرے۔ اگر عورت میں بھی اقدام آ جائے تو پھر وہ عورتیت ختم ہو گئی اس کی، وہ تو بھی مرد ہو گئے۔ اور بے شمار مرد مار عورتیں آپ کو ملتی ہیں دنیا کے اندر، وہ مرد مار ہوتی ہیں، لیکن اصل عورت جو ہے اس میں شرم، حیا اور اس کے اندر گریز، پیچھے ہٹنا، یہ نہیں کہ اقدام کرے۔ کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے، چاہے وہ عام طور پر جس کو ہم کہتے ہیں وہ عشق مجازی جو ہے، اس میں بھی اقدام مرد کی طرف سے ہوتا ہے، مرد طالب ہوتا ہے اور عورت گویا کہ مطلوب کے درجے میں ہوتی ہے۔ تو یہ مادہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اندر زیادہ رکھا ہے، اور یہ سب سے بڑا زیور ہے۔ عورت کے نسوانی حسن کا سب سے بڑا جو ہے حصہ یہ ہے۔ چنانچہ سورہ قصص میں جو نقشہ کھینچا گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جب وہ مصر سے چل کر اور مدین تک پہنچ گئے، پورا صحرا سینا کراس کیا ہے، کوئی سواری کیا، کوئی شے تھی نہیں، اور سانپوں بھرا جو ہے یہ صحرا تھا۔ اسی لیے ان کے بھائی نے، بھائی وہ کہلاتا تھا جو اس وقت فرعون تھا، وہ بھائی اس لیے تھا کہ جو پرانا فرعون تھا جو ابھی زندہ تھا لیکن اس نے ایبڈیکیٹ کر دیا تھا، اپنا تخت جو ہے اپنے بیٹے کے حوالے کر دیا تھا، وہ زندہ تھا۔ اس کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود لے لیا گیا، گویا کہ اس لیے کہ وہ بے اولاد تھا، اور جب وہ نیل میں سے حضرت موسیٰ کا وہ صندوقچہ برآمد ہوا ہے جس میں کہ ان کی والدہ نے اللہ کے حکم کے تحت انہیں ڈال کر اور نیل کے اندر بہا دیا تھا، تو پھر وہ قتل کرنے لگا تھا، پہچان دیا تھا کہ یہ اسرائیلی ہے، اور طے تھا وہاں پر کہ ہر اسرائیلی بچے کو مار دینا۔ وہ بیوی آڑے آ گئی، اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی موہنی صورت دی تھی حضرت موسیٰ کو کہ جو دیکھتا تھا، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، بڑے پیارے الفاظ ہیں، یہ سورہ طہ میں آئے ہیں، اے موسیٰ ہم نے تمہارے اوپر اپنی محبت کا ایک پرتو ڈال دیا تھا، کہ اس کو دیکھ کر، وہ موہنی صورت دیکھ کر، اور وہ اہلیہ نے کہا، وہ اہلیہ وہ تھی حضرت آسیہ، وہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھی، اور وہ ہیں جن کا سورہ تحریم میں ذکر ہے، جنہوں مثال دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے اہل ایمان عورتوں کے لیے، آسیہ کی، امرأۃ فرعون۔ اب ظاہر بات ہے بادشاہ تھا، اس نے جس کو چاہا اپنی رعیت میں سے اپنے گھر میں ڈال لیا، اور ان دونوں کے مابین بڑی الفت تھی، فرعون کے اور آسیہ علیہ السلام۔ انہوں نے کہا مت قتل لک، لا تقتلوہ قرۃ عین لی ولک، دیکھو یہ میرے اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک رہے گا تو ہم اسے شاید بیٹا ہی بنا لیں، ہمارے ہاں بیٹا نہیں ہے۔ باہر وہاں محل میں پلے، اس کے بعد فرعون کے بھی بیٹا ہو گیا، اب یہ دو گویا کہ دو بھائی ہو گیا، تو بھائیوں کی طرح پرورش پائی۔ اس کے بعد فرعون نے تخت چھوڑ دیا، تو اب یہ بھائی جو تھا، جو اس طریقے سے بنا ہوا بھائی تھا، وہ تخت پر تھا۔ اور ہمارا قرآن مجید کا بیان تو اور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود جب انہیں ایک مخبر نے یہ خبر دی کہ اے موسیٰ تمہارے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، تو بھاگ جاؤ یہاں سے، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں جان بچاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ۔ تو حضرت موسیٰ چھوڑ کر مصر کو اور صحرائے سینا کی طرف گئے، اور پھر پورا سینا کراس کیا۔ لیکن 10 کمانڈمنٹس کے نام سے جو پکچر بنائی گئی ہے یورپ میں، وہ تورات کے بیان پر ہے۔ ظاہر بات ہے کہ وہ تو تورات کو مانتے ہیں نا، تورات کے اور قرآن کے بیان میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اسی چھوٹے بھائی نے، فرعون نے اپنے چیریٹ میں، وہ جو ان کا ہوتا تھا سواری، ان کو سوار کرایا ہے اور لا کر صحرا کے کنارے چھوڑ دیا ہے، اور بڑی نفرت کے ساتھ کہا ہے جاؤ اب سانپوں پر نبوت کرو۔ اب تمہاری نبوت جو ہے وہ انسانوں پر نہیں، یہ صحرا کے اندر جو سانپ ہے ان پر جاؤ نبوت۔ بہرحال اب وہ سارے صحرا کو عبور کر کے پہنچے ہیں
اور مدین کے پانی کے کنویں کے اوپر جا کر آپ نے وہ واقعہ پڑھا ہوگا، تھکا ٹوٹا آدمی، بھوکا اور پیاس سے لمبا سفر۔ اب وہ وہاں انہوں نے دیکھا کہ دو لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں، اپنے ریوڑ کو روک رہی ہیں، وہ بھیڑیں بکریاں دوڑتی ہیں پانی کی طرف اور وہ انہیں روکتی ہیں۔ یہ گئے، کیا معاملہ ہے، آپ کیوں نہیں پانی پلاتی؟ ان کا کہ ہمارے والد بوڑھے ہیں اور یہ جو چرواہے ہیں یہ سخت دل ہیں، یہ ہمیں روکتے ہیں، تو جب تک یہ اپنی بھیڑوں کو اپنے ریوڑوں کو پانی پلا کر نہ چلے جائیں ہم نہیں پلا سکتے۔ حضرت موسیٰ جلالی مزاج کے آدمی تھے، گئے اور ان کو ایک کو ادھر مارا ایک کو ادھر مارا، ہٹایا اور پھر پانی کھینچ کر کنویں سے ان کو پلایا۔ اب وہ چلی گئی ریوڑ لے کر، اپنے والد کو بتایا۔ اب والد کا پیغام لے کر جب آئی ہیں ان میں سے ایک، اس کے لیے قرآن میں الفاظ، اس کے لیے میں نے سارا واقعہ ہی آپ کو سنایا ہے۔ حضرت موسیٰ کی حالت اس وقت کیا تھی؟ ان کو پانی پلا کر پھر جا کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ جو دعا انہوں نے اس وقت مانگی ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ میں تو تیری ہر اس خیر اور خیرات کا مستحق ہوں جو تو میری جھولی میں ڈال دے۔ یہ فقر کی انتہا ہوتی ہے۔ ایک فقیر ہوتا وہ کہتا مجھے روپیہ ہی لینا ہے، میں نے 5 روپے لینے ہیں، نخرہ کرتا ہے، اور ایک وہ جو ڈال دے، ڈھیلا ڈال دے میری جھولی میں، تو میں اس کا بھی محتاج ہوں، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میرا کوئی جاننے والا نہیں، پہچاننے والا نہیں، اس ایک اجنبی جگہ پر میں آ گیا ہوں، میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ہر شے کا فقیر۔ اس وقت وہ لڑکی ایک آئی ہے، فجاءه احداهما علی استحیاء فقال ان ابی یدعوک، آئی ان دونوں میں سے ایک لڑکی حیا کے ساتھ چلتی ہوئی۔ اب یہ چلنے میں بھی عورت کی حیا ہے۔ حیا جو ہے وہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی عناصر اس کی فطرت میں رکھے ہیں ان میں مرد کے مقابلے میں حیا کا پہلو بہت جو ہے قوی ہے، جس کو کہ آج جو ہے مغرب ختم کرنے پر تلا ہوا۔ حیا کا پردہ، اور اس حدیث کا صحیح ترین ترجمہ فارسی میں جو کیا گیا ہے بہت خوبصورت، بے حیا باش و ہر چغائی کن، حیا کا پردہ اٹھا دو پھر جو چاہو کرو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس وقت دنیا میں جو عظیم تحریک چل رہی ہے، جس کو اس قدر حسین نام دیا گیا ہے سوشل انجینئرنگ پروگرام، سوسائٹی کی کوئی تعمیر نو کرنی ہے، اس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ حیا ختم کرو، عورت میں سے اس جز کو نکال کے باہر کرو۔ اور یہ معاملہ کوئی بہت پرانا نہیں ہے، 100-125 سال سے زیادہ اس کی تاریخ نہیں ہے۔ کبھی زمانہ تھا میں کوئی انگلش پکچر دیکھ لیا کرتا تھا، اور اب بھی کبھی اس کو ٹی وی کے چینلز کو گھماتے ہوئے کہیں کوئی نظر پڑ جاتی ہے، جو پرانی پکچرز ہوتی ہیں آپ امریکہ کی، یورپ کی، مکمل لباس عورت کا ہوتا تھا، پورا گردن سے لے کے اور ٹخنے تک، ہاتھوں یہ سوائے وہی جو قرآن مجید میں آیا چہرے کی ٹکیا اور سر پر ان کے یقیناً جو ہے اسکارف، یہ ان کا لباس تھا مکمل۔ یہ جو اسکرٹس اور پھر منی اسکرٹس یہ جو آنی شروع ہوئی ہیں، ان کی تاریخ زیادہ نہیں ہے، ان کے پرانے آپ دیکھیں تو پورا لباس، پورا جسم جو ہے وہ مستور ہوتا تھا عورت کا۔ اور یہ چیز جو ہے یہ پروٹوکولز کے اندر فیصلہ کیا تھا یہودیوں نے 1897 میں، ان کے جو پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف دی زائن، بیسل ایک ہے سوئٹزرلینڈ کا شہر، اس میں ٹاپ کے یہودی جمع ہوئے تھے، اور بیشتر تھے یہودی جو بینکرز تھے، زائنسٹ موومنٹ جو ہے وہ اصل میں یہودی بینکرز کی موومنٹ ہے، اور وہ اصل میں مذہبی یہودی نہیں ہے، وہ جو ہے سیکولر ٹائپ کی یہودی، جیسے ہمارے یہاں بھی سیکولر بھی ہیں، مذہبی لوگ بھی ہیں، تو سیکولر ان کے ہاں بھی سیکولر بھی ہیں اور مذہبی بھی ہیں۔ مذہبی لوگ وہ ہیں جو کبھی آپ نے دیکھے ہوں گے اخبارات میں یا کہیں کسی فلم میں، یا آپ امریکہ گئے ہوں کہیں گئے ہوں تو آپ نے دیکھا ہو بروکلن کا ایریا جو ہے بھرا ہوا ہے ان سے،
یہ زلفیں ہوتی ہیں، یہ خاص طور پر یہ جو ہے یہاں سے چھلے دار چل رہا ہوتا ہے، یہ جہاں سے ہم وہ یہ عام طور پر خط بنا لیا جاتا ہے جب شیو کرتے ہیں تو یہاں سے وہ پھیلاتے ہیں اپنے بالوں کو، اور وہ چھلے دے کر اس قدر خوبصورت ہار کے مانند دونوں طرف لٹکے ہوتے ہیں، اور داڑھیاں لمبی ہوتی ہیں، کوٹ لمبے ہوتے ہیں، سر ننگے کا سوال نہیں، اس کے اوپر صرف وہ چھوٹی سی وہ نہیں جو اوپر وہ اس کے اوپر کھوپڑی پہ وہ چپکا لیا، نہیں، ان کا پورا ہیڈ ہوتا ہے، سیاہ ہیڈ، سیاہ جو ہے وہ اچکن کی طرح کا لمبا کوٹ، یہ لوگ یہ ہے یہودی۔ لیکن یہ جو لوگ جمع ہوئے تھے جو بیسیکلی سیکولر بینکرز کے نمائندے تھے، انہوں نے جو چیزیں طے کی تھیں نوع انسانی کے لیے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا شرم اور حیا، اس کا جنازہ نکال دیا جائے تاکہ انسان حیوان بن جائے اور پھر ہم حیوانوں کو استعمال کر سکیں۔ اور یہ ان کا فلسفہ ہے کہ سوائے یہودیوں کے تمام انسان حیوان ہیں، صرف حیوان ہے وہ، شکل انسانوں کی سی ہے، کہ گوئمز، جینٹائلز، دے آر ناٹ ہیومن، وہ انسانی شکل میں حیوانات ہیں۔ تو جیسے حیوان کو استعمال کرنا عام انسان کا حق ہے، گھوڑے کو تانے میں جوتتا ہے، استعمال کر رہا ہے، بیل کو ہل میں جوت رہا ہے، استعمال کر رہا ہے، ہمارا حق ہے کہ ہم انہیں استعمال کریں۔ اور یہ ان کی جو باقاعدہ تالمود کتاب ہے، جو ان کی اصل میں فقہ کی کتاب وہ ہے، تالمود مذہبی اعتبار سے امپورٹنٹ وہ ہے، میں یہ ہے کہ غیر یہودی کو دھوکہ دینا، چیٹ کرنا، ڈاکہ ڈالنا، چوری کرنا، جو چاہو کرو اس کے ساتھ جائز ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے، لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ امی جو ہے ان کو ساتھ ہم جو چاہیں کریں، ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی ہم بات پوچھ نہیں۔ تو یہ شرم و حیا کو ختم کرنے کی جو ایک عظیم تحریک اس وقت چل رہی ہے، جس میں مشرف کی گورنمنٹ جو ہے وہ پوری دنیا سے آگے بڑھ کر اس نے اس تحریک پر لبیک کہا ہے۔ 33% عورتوں کی نمائندگی مقرر کر دینا تمام اداروں، سینٹ اور پارلیمنٹ اور اس سے نیچے اور تمام یونین کاؤنسل، عورتوں کو گھر سے نکالنے کا اتنا بڑا کام پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوا، آج تک امریکہ میں نہیں ہے، آج تک یورپ کے کسی ملک میں نہیں۔ ڈیموکریسی کا ایک معجزہ ہے ہمارے پڑوس میں انڈیا جو ہے، بھارت جو ہے، معجزہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہ مانا جاتا ہے کہ لو لٹریسی پرسنٹیج میں ڈیموکریسی نہیں چل سکتی، لوگوں کے اندر خواندگی ہونی چاہیے، تعلیم ہونی چاہیے، تب ڈیموکریسی چل سکتی ہے۔ اور وہ جو ہے انتہائی لو لٹریسی پرسنٹیج کے ساتھ ڈیموکریسی کو اس طریقے سے چلا رہا ہے کہ دنیا دیکھ کر حیران ہو رہی ہے۔ لیکن کہیں بھی ان کے ہاں 33% نہیں۔ چند عورتیں ہیں جو امریکہ کے اندر بھی انڈیپینڈنٹلی جنرل الیکشن جیت کر آ جاتی تھی، اسی طرح ان کے ہاں بھی ہمارے ہاں بھی آ جاتی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ 33% سیٹیں جو ہیں ان سے فل کی جائیں۔ تو یہ بے حیائی جو ہے اس وقت، اور یہ یو این او کے ایجنڈے پر ہے۔ اس کے لیے پہلی کانفرنس ہوئی تھی قاہرہ میں، کائرو کانفرنس، 5 سال کے بعد ہوئی بیجنگ کانفرنس، اور پھر بیجنگ +5 کانفرنس ہوئی، یہ ہوئی یونائٹڈ نیشنز اسمبلی کے اندر، اور وہاں طے ہوا ہے، وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ تو حیا جو عورت کا سب سے بڑا زیور ہے، اسے ختم کرنے پر اس وقت مغرب کا معاشرہ اور یہ ساری طاقت جو ہے مغرب کی وہ لگی ہوئی ہے، اس لیے ان کے ہاں تو ختم ہو چکی ہے، بے حیائی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ لیکن یہ کہ وہ چاہتے ہیں، میں کہا کرتا ہوں جیسے کسی اگر بلی کی دم کٹ جائے تو وہ تو یہی چاہے گی کہ سب بلیوں کی دم کٹ جائے، ورنہ یہ کہ وہ تو نکو بنی رہے گی تمام بلیوں کے اندر۔ تو وہ پوری نوع انسانی کو، اور ایجنڈا وہی ہے پروٹوکولز کا، اصل ایجنڈا یہودیوں کا، جس کے اعلی کار اس وقت یہودی نہیں یعنی عیسائی بن گئے ہیں، اور عیسائیوں میں سے بھی خاص طور پر وائٹ اینگلو سیکسنز جو ہے، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، یہ ویسپ کا لفظ میں نے بہت عرصے پہلے آپ کو انٹروڈیوس کرایا تھا۔ ویسپ تو کہتے ہیں بھیڑ کو جو کاٹ جاتی ہے تو سوج جاتا ہے چہرہ، ویسپ۔ لیکن یہ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، جو عیسائیوں میں پروٹیسٹنٹ فرقے کے اندر پھر ایک ٹاپ کے اوپر ایونجلسٹ ایک کلاس ہے، وہ ہیں جو اصل اعلی کار ہیں، ان کو نیو کونس بھی آج کل کہا جا رہا ہے، اخبارات میں آپ پڑھتے ہوں گے، یہ اسرائیل کے سب سے بڑے سپورٹر، اور وہ پروٹوکولز جو ہیں ان کے پروگرام کو پورا کرنے میں سب سے بڑے اعلی کار۔
اسی کا ایک حصہ جو ہے وہ میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں۔ آج کل یہ سوچ عام ہو گئی ہے، اور یہ بھی مغرب کے اثر کے تحت، بچوں پہ کوئی روک ٹوک نہ لگاؤ، یہ ان کی ڈیولپمنٹ میں ہیمپر کرتا ہے، رکاوٹ بن جاتا ہے۔ لیٹ دیم ڈو واٹ دے آر ڈوئنگ۔ حماقت ہے۔ بچوں کی تعلیم، بچوں کی تہذیب، ربو بنیکم علموہم حذبوا فتیاتکم فالعلم خیر قوامی، انہیں مہذب بناؤ، انہیں ادب سکھاؤ۔ حضور کی تعلیم اس کے برعکس ہے، اپنی چھڑی کو کبھی اٹھا کر نہ رکھ دینا۔ اولاد کو سیدھا رکھنے کے لیے آپ کو استعمال کرنا ہے، محبت بھی بھرپور دو، لیکن یہ کہ ساتھ ہی وہ جو ہمارے یہاں ایک کہاوت ہے کہ کھلاؤ تو چوری چور کے اور دیکھو گھور کے۔ بچوں کے اوپر جب تک کہ ایک بڑوں کا ایک روب نہ ہو، بڑوں کا خوف نہ ہو، حیا نہ ہو، میرے یہ کیا کہہ دیں گے، والد کیا کہہ دیں گے، تو وہ صحیح ہیومن ڈیولپمنٹ ہمارے نزدیک نہیں ہوتی۔ وہ بچے جنہیں آپ جری بنا دیتے ہیں، بے شرم بنا دیتے ہیں، بے حیا بنا دیتے ہیں، بے ادب بنا دیتے ہیں، وہ پھر خود آپ کے سینے پر جو ہے وہ منہ ڈلیں گے، آپ کی اپنی جو ہے بڑھاپے کے اندر سہانے روح بنیں گے۔ ان کے اندر کہاں سے وہ آداب آ جائیں گے اور کہاں سے وہ جو تہذیب آ جائے گی کہ جو بچپن میں اگر ان نہ سکھائی گئی۔ اسی طرح نماز کا معاملہ ہے کہ فلاں عمر سے نماز کی تلقین شروع کر دو، اور اس عمر کے بعد غالباً 9 برس ہے کہ اس کے بعد اگر بچہ نماز نہیں پڑھتا تو مارو اس کو۔ تو نبوت کی تعلیم اس کے بالکل برعکس۔ یہ جدید جو ہے چلڈرن سائیکالوجی، اس کی بڑی حماقتوں میں سے ایک حماقت ہے کہ بچوں کو روک ٹوک کرنے سے ان کے اندر جو آزاد شخصیت کے پروان چڑھنے کا امکان ہوتا ہے، انڈیپینڈنٹ پرسنالٹی، وہ ان میں کم ہو جاتی ہے، تو انہیں روک و ٹوک انہیں جو چاہیں کریں۔ بہرحال یہ حدیث جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا، ویسے تو بہت ہی سادہ حدیث ہے، بہت سادہ حدیث ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، یہ تو سبھی کو یاد ہوگی۔ اور حضور نے فرمایا یہ تمام انبیاء کرام کی دعوتوں کے اندر موجود تھا۔ ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، اس میں سے یہ بات بھی ہے جو لوگوں تک پہنچی ہے، لوگوں نے پائی ہے، اذا لم تستحی فافعل ما شئت، جب تم نے حیا کا پردہ اٹھا لیا تو کرو جو چاہو۔ اس لیے کہ یہی تو بیریئر تھا، یہی تو روک ٹوک کی بات تھی، جس کو میں نے بتایا آپ کو کہ فارسی میں اس کا بہترین ترجمہ ہے، بے حیا باش شوہر کے خائی کن، ایک دفعہ ذرا حیا کا پردہ اٹھا دو پھر جو چاہو کرو۔ اب ابھی کچھ وقت ہے تو ہم اگلی حدیث کی طرف بھی چلتے ہیں۔ عن ابن عمرو وقیل ابی عمرہ سفیان بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عمرو یا ان کے بارے میں کہا بھی گیا ہے کہ ابو عمرہ ابن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے فرمایا، انہوں نے کہا، قلت، میں نے حضور سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک، اے اللہ کے رسول مجھ سے تو اسلام کے بارے میں ایک بات ایسی کہیے کہ پھر مجھے کسی سے کچھ اور پوچھنے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ کہ دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں کہ پھر میں نہیں پوچھوں گا کسی سے کچھ اور، لیکن میں اس کی ترجمانی اس طرح کر رہا ہوں کہ پھر مجھے ایسی جامع بات بتا دیجئے ایک، قل لی فی الاسلام قولا، کہ پھر مجھے کسی اور سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ حضور نے فرمایا، قال صلی اللہ علیہ وسلم، قل آمنت باللہ فاستقم، رواہ مسلم۔ آپ نے فرمایا کہو میں ایمان لایا اللہ پر، اور پھر جم جاؤ۔ یہ جم جانا استقامت، اس میں قیامت مضمر ہے، ایک لفظ کے اندر کیا ہے، مان لینا اللہ کو، پھر جم جانا۔ میں جلدی سے اس کو بیان کروں گا چونکہ وقت بہرحال اب ہے محدود سا۔ دیکھیے ایمان کے ثمرات ہیں، اور وہ ثمرات ایک داخلی ہے ایک خارجی ہے۔ ایمان ایک حقیقت ہے جو باطن میں ہوتی ہے، قلب میں ہے، اس کا ظہور، جیسے ایک پودے میں پھول لگتے ہیں، اب یہ ایسا پودا ہے کہ جس کے پھول کچھ تو ظاہر ہوتے ہیں خارج میں انسان کی شخصیت کے، اور ایک کچھ پھول اس کے وہ ہیں جو اس کی شخصیت کے اندر لہلہاتے ہیں۔
جو اندر کے پھول ہیں وہ کیا؟ نمبر 1 محبت اللہ کی. ہر شے سے بڑھ کر محبوب اللہ نہیں ہو گیا ہے تو پھر یہ ایمان پر استقامت نہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اشد حبا للہ. اسی محبت خداوندی کے تابع پھر محبت رسول آتی ہے، اور پھر محبت جہاد فی سبیل اللہ، جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں یہ ترتیب آئی ہے. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. اے نبی سے کہہ دیے دیکھو اگر تمہیں اپنے باپ اور اپنے بیٹے اور اپنے بھائی اور اپنے بیویاں یا شوہر، مرد کے لیے بیوی، عورت کے لیے شوہر، اور تم اپنے عزیز و رشتہ دار، اور وہ مال تم نے جو بڑی محنت سے جمع کیے ہیں، اور وہ کاروبار جسے مشکل سے جمایا ہے اس کے کساد کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، کساد بازاری نہ ہو جائے، اور وہ بلڈنگیں جو تم نے بڑے شوق سے تعمیر کی ہیں تمہیں بہت محبوب ہیں، سجایا ہے انہیں خوب، کہاں کہاں سے لے کر آئے ہیں آرٹیکل آف پیسز آف ڈیکوریشن لا کر سجائے ہیں اپنے ڈرائنگ روم کے اندر. اگر یہ چیزیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے تو جاؤ دفع ہو جاؤ، بیٹھو ادھر، جسٹ ویٹ فتربصوا، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے. اور اللہ ایسے فاسقوں کو، ایسے ناہنجاروں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ ہے وہ موقع، کہہ دینا کافی ہے. یا جس کو کہا ہے کہ لا معبود الا اللہ، نہیں صرف لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. یہ کیفیت اگر نہیں تو ایمان تو نہیں. اسی استقامت کے داخلی جو ثمرات ہیں ان میں سے ایک ہے راضی برضائے رب. جو رب کی طرف سے آ رہا ہے اس پر کوئی شکوہ زبان پر نہ ہے. ایک ہے ریفلیکس ایکشن، کسی چیونٹی نے یہاں کاٹا ہے تو آپ کا ہاتھ ایک دم ہل گیا، اس میں آپ کے ارادے کو کوئی دخل ہی نہیں ہوتا، ریفلیکس ایکشن، بے اختیاری عمل. حضرت ابراہیم جو آپ کے چھوٹے سے ننھے سے بچے تھے، دم توڑ رہے تھے تو حضور کی آنکھ میں بھی آنسو آ گئے تھے، اور صحابہ نے کہا حضور آپ اور آپ کی آنکھ میں آنسو؟ فرمایا یہ تو وہ رحمت ہے جو اللہ نے دلوں میں رکھی ہے، باقی ہم کہتے وہی ہیں جو اللہ کو پسند ہے، ہم اس پر راضی. تو ایک ریفلیکس ایکشن کے درجے میں تو کوئی ایک ری ایکشن ہو جائے، کوئی آنسو آ جائے، کوئی اور بات ہو جائے، وہ اور ہے. لیکن یہ کہ کوئی مستقل شکایت اللہ سے، ایمان کی نفی ہو جائے گی. یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں. جو آتا ہے اللہ کے اذن سے آتا ہے. اس کائنات کے اندر پتہ نہیں ہل سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. وَهُوَ رَبُّنَا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا. تم کیا ڈرا رہے ہو منافقوں ہمیں؟ تم ڈرا رہے رومیوں سے، رومیوں کی فوج سے، موسم سے، اس کی گرمی سے. کس چیز سے ڈرا رہے ہیں؟ ہم پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی سوائے اس کے جو ہمارے رب نے نہ لکھ دی ہو. وہ تو ہمارا مولا ہے، اس کی طرف سے جو آئے. نہ شبد نصیب دشمن کے شبد ہلاکت تیغت سر دوستاں سلامت کی تو خنجر آزمائی. اے اللہ تیری طرف سے جو آئے. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یاد میں آئے. اس کو اکبر الآبادی نے بہت خوبصورت انداز میں کہا ہے، رضائے حق پہ راضی رہ. یہ حرف آرزو کیسا؟ یہ ہو جائے، یوں ہو جائے، یوں. تم کون ہو؟ Who are you؟ رضائے حق پہ راضی رہ، یہ حرف آرزو کیسا؟ خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم، تو کیسا؟ Who are you؟ خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم، تو کیسا؟ یہ جو ہے انسان کو نجات دلاتا ہے. تفصیل سے میں بیان کر چکا ہوں. یہ کیوں ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، پیچو تاپ کھا رہے، غصہ آ رہا ہے، اس نے کر دیا، اس نے کام میرا بگاڑ دیا. یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی. جو آیا اللہ کے حکم سے آیا، جو ذریعہ بن گیا اس نے اپنے لیے جو کمائی کرنی تھی کر لی. جو میں نے آپ کو قصہ سنایا تھا درویش کا
کہ جو رب کرے سو ہو، جو رب کرے سو ہو، جو رب کرے سو ہو. کسی نے اٹھا کے پتھر مارا، مڑ کے دیکھا تو کہتا مجھے کیا دیکھتے ہو، جو رب کرے سو ہو. کہنے لگے ہاں مجھے تو پتھر لگا ہے اللہ ہی کے مارنے سے. میں دیکھ رہا تھا بیچ میں منہ کس کا کالا ہو گیا. ظاہر بات ہے تم لاکھ مجھے پتھر مارنا چاہتے، اللہ نہ چاہتا تو نہیں مار سکتے تھے. تمہارا نشانہ خطا ہو جاتا، تمہارا ہاتھ چھل ہو جاتا، لیکن یہ کہ مار بھی دیتے نشانہ خطا مجھے لگ سکتا. تو رضائے حق پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق خدا مالک خدا کا تو کیسا. اور اقبال کہتا ہے بروں کشید سے بیچا کے ہست و بود مرا. مجھے تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ایک ذریعے سے اس ہست و بود کے سارے چکر سے نکال لی. چے اقدا کے مقام رضا کشمود مرا. یہ مقام رضا، تسلیم و رضا جو آئے ہمارے رب کی طرف سے، شرع تسلیم. تیسرا ہے توکل. محنت کرو، بھاگو، دوڑو، کماؤ، جو بھی کرنا ہے، کبھی بھی اپنی صلاحیت پر اور وسائل مادی پر توکل نہ کرنا. یہ تورات کی تعلیم کا بھی مرکزی نکتہ تھا. سورہ بنی اسرائیل کی جو دوسری آیت ہے، اور وہ اس کا لب لباب کیا تھا کہ کسی پر توکل نہ کرو سوائے میرے. اللہ پر توکل، بھروسہ نہ ہو، چاہے سارے وسائل و اسباب جو ہیں آپ کو مہیا ہوں، لیکن کبھی نہ کہنا کہ یہ کام میں کل ضرور کر دوں گا. کیا پتہ، there's many slip between the cup and the lip. یہ تو آپ کا محاورہ بھی ہے. چاہے ہاتھ میں پیالہ ہے، آپ کیا فاصلہ کیا ہے پیالے میں اور آپ کے ہونٹوں میں، but there's many a slip between the cup and the lip. اللہ کے عزم نہ ہو، توکل اللہ. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ محنت نہ کرو، محنت بھرپور کرو. محنت نہیں کرو گے تو تم جو ہے خود اللہ کی مشیت کو توڑ رہے ہو. لیکن توکل ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا. ہماری ایک کوشش ہے، ہماری ایک محنت ہے. اس لیے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا. وہ آیت یاد آ گئی. ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کے طور پر تورات کو نازل کیا. یہاں یہ نکتہ نوٹ کیجئے، تورات ہدی للناس نہیں تھی، ہدی للناس صرف قرآن. بنی اسرائیل، سورہ سجدہ میں بھی یہی آیا، ہدی لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے ہدایت. اس میں پوری عالمی ابھی ہدایت جو تھی، وہ کامل ہدایت جو ہونی تھی، وہ قرآن میں آ کر تکمیل ہوئی ہدایت. تو توکل جو ہے، اللہ تتخذوا من دونی وکیل، کسی کو اپنا کارساز نہ سمجھنا، میرے سوا کسی کو کارساز سمجھا یا اسباب پر بھروسہ ہو گیا. میرے پاس یہ ہے، میں نے یہ تیار کر رکھا ہے، میں نے یہ فراہم کر رکھا ہے، سب کچھ ہے. گاڑی کی جو ہے وہ ٹیوننگ بھی کرا لی تھی، سروس بھی کرا لی تھی، آئل بھی چینج کر لیا تھا، یہ سب کچھ کر لیا تھا، ٹنکی بھری ہوئی ہے پیٹرول یا ڈیزل سے، سب کچھ ہے. بس اب کیا ہے، اب کیا رکاوٹ ہے، کل صبح میں اٹھوں گا اور چل دوں گا؟ نہیں. یہ تین ہیں جو استقامت علی الایمان باللہ، ایمان باللہ پر استقامت کے یہ تین تقاضے ہیں، داخلی کیفیات. خارج میں کیا ہے؟ نمبر ایک، اطاعت اللہ کی، ٹوٹلی عبادت اور اطاعت. اس پر تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے. تمہارے وجود سے یہ تین چیزیں وہ تھیں جو وجود کے اندر تھیں، محبت، تسلیم و رضا، صبر و توکل، استقامت. اور دوسرے جو باہر ہے، اطاعت. تمہارے وجود سے جو عمل بھی خارج ہو یا صادر ہو، وہ اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول کے سانچے میں ڈھل کر آئے. فانی تیرے عمل ہمتن جبر ہی سہی، بڑا پیارا شعر ہے شعر ہونے کے اعتبار سے. سانچے میں اختیار کے ڈھالے ہوئے تو ہے. یہ ان لوگوں کا قول ہے کہ جو سمجھتے ہیں کہ انسان مجبور محض سے، اس کی کوئی آزادی نہیں ہے، جن کو جبریہ کہا جاتا ہے. یہ ہمارے ہاں اسلاف میں رہا ایک مسلک. تو فانی ان میں سے ہے. وہ کہتا ہے فانی تیرے عمل ہمتن جبر ہی سے، ہے تو جبر ہی، تم یہ کر رہے ہو اللہ کے جبر کے تحت. سانچے میں اختیار کے ڈھالے ہوئے تو ہے، لیکن ایک سانچے میں ڈھال دیا گیا ہے جو تم محسوس کرتے ہو کہ میں کر رہا ہوں. بس یہ بھی بڑی بات ہے. تو بہرحال جو بھی صادر ہو ہمارے وجود سے، وہ اطاعت خدا اور اطاعت رسول کے سانچے میں ڈل کر ہے.
تو ہاتھ سے ہو، پاؤں سے ہو، آنکھ سے ہو، ناک سے ہو، کان سے، جو بھی ہمارے وجود سے صادر ہو رہا ہے۔ اور نمبر 2، جہاد و انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے ساتھ استقامت اور اللہ کے باغیوں سے دوستی، اللہ پر ایمان اور اس میں استقامت، اور اللہ کے غداروں کی جو ہے غلامی پر راضی ہو جانا۔ کہاں ایمان، کہاں یہ تو ایمان کے منافی ہے۔ مومن تو اگر باغی نہیں ہے باطل سے تو مومن کہاں ہوا؟ یہ تو سورہ بقرہ میں جو آیا ہے، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ طاغوت کا کفر پہلے ہے، ایمان باللہ بعد میں ہے۔ پہلے طاغوت کا کفر کرو اور پھر ایمان باللہ، تب کوئی مانی ہے۔ اور طاغوت سے وفاداری، طاغوت کے ساتھ دوستیاں، جو اللہ کے سرکش ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے اذا مدح الفاسق، جب کسی فاسق اور فاجر شخص کی مدح کی جاتی ہے، غضب اللہ تعالی واہتز لہ العرش، اللہ تعالیٰ اتنے غضبناک ہوتے ہیں کہ عرش کانپنے لگتا ہے۔ یہ میرا بندہ ہونے کا مدعی اور ایک فاسق و فاجر کی تعریف کر رہا ہے، یہ اسپاسنامہ پیش کر رہا ہے، لمبا چوڑا اسپاسنامہ پیش فرما رہا ہے۔ اذا مدح الفاسق غضب اللہ تعالی واہتز لہ العرش، عرش لرز اٹھتا ہے، اتنا غصہ۔ من مشى مع فاسق لیقویہ فقد عان علی حدم الاسلام، جس شخص نے کسی فاسق کے ساتھ جو چلا تاکہ اسے تقویت پہنچائے، صرف ساتھ چلنا تقویت کے لیے، اس نے اسلام کی جڑیں کھودنے میں مدد کی۔ اس درجے غیرت اللہ کی اور اس کے لیے حمیت خداوندی میں اور حمیت دین الہی میں تن من دھن سب کچھ لگا دینے کے لیے تیار ہونا، یہ نہیں ہے پھر استقامت نہیں ہے۔ ہمارا جو مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب ہے، اس میں یہ سورہ تغابن کے درس میں اور سورہ حامیم السجدہ کے درس میں یہ چیزیں بڑی تفصیل سے بیان ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات پر، اپنی صفات پر، اپنی توحید پر ایک ایمان یقین والا ایمان حقیقی عطا فرمائے، اور اس کے جملہ داخلی اور خارجی تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔